على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خدیجہ جیسی وفادار اور خدمت گزار، زیرک اور دانا، عالی ظرف اور بلند نگاہ رفیقہ حیات کا اس وقت داغ مفارقت دے جانا جبکہ دعوت توحید بڑے جانگیسل مرحلوں سے گزر رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کتنا تکلیف دہ اور باعث رنج و غم ہوا ہوگا، اس کا بآسانی اندازہ لگایا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ دونوں روح فرسا حادثے ایک ہی سال میں بڑی قلیل مدت کے اندر روح پذیر ہوئے تھے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم و اندوہ کا سال سے موسوم فرمایا ہے۔ حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ نے 65 سال کی عمر میں وفات پائی۔ ہجون کے قبرستان میں آپ کو دفن کیا گیا۔ ابھی تک نماز جنازہ کا آغاز نہیں ہوا تھا جب مرکد مبارک تیار ہو گئی۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس میں تشریف لے گئے اور پھر اس مرکد میں ان کو اللہ کے سپرد کر دیا گیا۔ آپ کی وفاشعاری، جاننثاری، دانشمندی اور فیاضی کا اعتراف صرف فرزندان اسلام کو ہی نہیں بلکہ اغیار بھی آپ کی ان صفات جلیلہ کے صدق دل سے متعارف ہیں۔ کونسٹانس جورجیو اپنی کتاب میں آپ کی خدمت میں یوں ہدیہ عقیدت و تحسین پیش کرتا ہے: جس روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے منصب نبوت پر فائز ہونے کی اطلاع دی، آپ اسی روز ایمان لے آئی اور اسی دن سے اپنی دولت اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے خرچ کرنا شروع کر دی اور تا دم واپسی بڑی فیاضی سے اس روش پر قائم رہی۔ جس روز آپ نے وفات پائی ان کے پاس کھجور کی گٹھلی میں سیاہ نشان کے برابر بھی سیم و زر نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ مسلمانوں میں دو ہستیاں ایسی گزری ہیں جنہوں نے اپنی رسالت و دولت دعوت اسلامیہ اپنی ساری دولت دعوت اسلامیہ کی ترقی کی راہ میں خرچ کر ڈالی۔ وہ دو ہستیاں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اسلام لانے سے پہلے یہ دونوں بڑے دولت مند تھے اور جب انہوں نے وفات پائی تو ان کے پاس پھوٹی کوڑی تک نہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس روز سے اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت کا آغاز فرمایا، قریش نے اسی روز سے دل آزاری اور اذیت رسانی کا سلسلہ شروع کر دیا، لیکن ان کی یہ دل آزاریاں زیادہ تر پھپتیاں کسنے، مذاق اڑانے اور دشنام ترازیوں تک محدود تھی۔ اگرچہ فقراء صحابہ کو وہ طرح طرح کی بدنی اذیتیں بھی دیتے تھے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر دست درازی کی جرأت شاذ و نادر ہی نہ کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو طالب کی وفات سے وہ بند بھی ٹوٹ گیا اور ان بد نصیبوں نے اس نبی اقدس و اطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اپنے مظالم کی حد کر دی، جو دن بھر اپنے من موہنے اور محبت بھرے انداز سے انہیں اپنے سچے پروردگار کے حضور باریاب کرنے کے لیے سرگرم رہتے اور رات کی خاموشی میں جب ساری دنیا میٹھی نیند کے مزے لوٹ رہی ہوتی، وہ جاگتے اور اپنے رب کریم کی بارگاہ میں رو رو کر ان کی ہدایت کے لیے دعا مانگتے تاکہ ان کے دونوں جہاں سنور جائیں، عذاب دوزخ سے وہ بچ جائیں اور نعیم و فردوس کے مستحق قرار پائیں۔ فرط و رنج و غم کے باعث چند روز تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ نشین رہے، عام طور پر باہر نکلنے سے اجتناب فرماتے، لیکن کچھ دنوں کے بعد نبوت کی ذمہ داریوں کے احساس نے میدان عمل میں لا کھڑا کیا اور حسب سابق بڑی گرم جوشی سے لوگوں کو جھوٹے خداؤں کے نرغے سے نکال کر اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے لیے کوششیں شروع کر دی۔ مشرکین کو پہلے حضرت ابو طالب کا لحاظ بھی تھا اور خوف بھی۔ جب وہ دار فانی سے رخصت ہو گئے تو انہوں نے جی کھول کر سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تشدد کا آغاز کر دیا۔ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر رہے تھے کہ ایک کمینہ خصلت انسان نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر مٹی ڈال دی، گھیسوئی عنبری خاک پر مٹی گر گئی۔ اسی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے۔ آج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے وہ رفیقہ حیات بھی موجود نہ تھی جس کی مسکراہٹ سے غموں کے اندھیرے چھٹ جاتے۔ گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیاں تھیں۔ انہوں نے جب اپنے پدر بزرگوار کو اس حالت میں دیکھا تو صبر نہ کر سکی، شدت غم سے آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ ایک صاحبزادی صاحبہ پانی بھر کر لائیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گیسوئے عنبری کو دھونا شروع کیا۔ وہ دھو بھی رہی تھی اور ساتھ ساتھ رو بھی رہی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اس درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والے کو دین و دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، دشمن دوست بن جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہے دل کی کدورت، کینہ، دل کا میل، بغض، حسد اور اخلاق رذیلہ دور ہو جائے تو اس درود پاک کو کثرت سے پڑھیے۔ This durood has numerous benefits. There is no lack of anything in the religion and a word for reciters. Peace becomes rich with the wealth of the heart, and enemy becomes our friend. If anyone wants the darkness of heart, malice, anger, jealousy, dirt of heart, and ethical behavior get away, so recite this durood frequently. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر ایک پہلو بیان کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے ہماری ان ویڈیوز کو دیکھتے رہیے۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔